ماں یہ کہے میرا بیٹا میرے گھٹنے کے ساتھ ہی بیٹھا رہے، میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو، تو بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ ماں بیٹے کو گھر سے نکالے ہی نہ، سکول بھیجے ہی نہ، یا کسی دوسرے شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نہ بھیجے، ماں اپنے جذبات محبت کی قربانی نہ دے، تو بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم کی والدہ نے قربانی دی، ماں گیلان میں ہے، بیٹا بغداد میں تعلیم کے لیے جا رہا ہے۔ تو زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے، کوئی بھی کام ہے۔ اقبال کہتے ہیں نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ جب تک انسان پوری محنت نہ کرے اس وقت تک رنگ نہیں پھولوں پہ آتا، اس وقت تک وہ اعلیٰ فصل نہیں حاصل کر سکتا۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا ہے، کشتی چل رہی تھی، مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر صاحب نظر تھا، کشتی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو ہے تو درخت، کشتی کی جو لکڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ درخت سے ہی آئی ہے۔ تو ہے تو درخت، پر تجھے یہ شان کیسے مل گئی؟ اتنے مسافر تیرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈوبنے نہیں دیتی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کشتی نے کہا ذرا میری قربانیوں پہ نظر کرو، میں درخت تھی، میرے سینے پہ کلہاڑا چلایا گیا، لکڑی کاٹی گئی، پھر آرا چلایا گیا، خاص تختے بنائے گئے، پھر تختے جوڑنے کے لیے میرے سینے میں کیل ٹھونکے گئے، میں نے کلہاڑے کے وار بھی برداشت کیے، میں نے آری کے دندانے بھی برداشت کیے، پھر میری چھاتی میں کیل ٹھونکے گئے، وہ دکھ بھی میں نے برداشت کیا، تب میں درخت سے کشتی بنی ہوں، تب میں اس قابل ہوئی ہوں کہ مسافروں کو آر سے پار لگا رہی ہوں، مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ مقام ملا ہے تو کس طرح؟ قربانی سے ملا ہے۔ اس ممبر سے، مسجدوں میں جو ممبر بچھائے گئے ہیں، ہر ممبر سے یہ پیغام پورا سال دیا جاتا ہے، گناہ سے بچو، نیکیاں کرو۔ اور قربانی کے بغیر بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ قربانی کے بغیر بندہ نیکی کر سکتا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ جو بندہ نیند کی قربانی نہ دے وہ اٹھ کے فجر پڑھ سکتا ہے؟ فجر پڑھنے کے لیے نیند تو قربان کرنا پڑے گی۔ اور جو بندہ اپنے جذبات کی، خواہشات کی، آرزوؤں کی قربانی نہ دے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے؟ گناہوں سے روکنے کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ دل چاہتا ہے یہ کام کروں، خواہش ہے یہ کام کروں، پر خواہش کو روکنا یہی تو قربانی ہے۔ خواہش کو روک لینا، کنٹرول کر لینا، یہی تو قربانی ہے۔ جہاں پانی دیکھا دوڑ کے پانی میں منہ ڈال دینا، یہ تو چوپایوں کا کام ہے۔ جو نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا پلید ہے، انہوں نے تو پیاس بجھانی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ گناہوں سے رکنے کے لیے قربانی کی ضرورت، نیکیاں کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت۔ دین ہم تک پہنچا ہے تو قربانیوں سے پہنچا ہے۔ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وہ قربانیاں نہ دیتے، معاذ اللہ کافر آگے بڑھتے، تو کیا دین اس طرح پھیلتا؟ ہجرت کا لغوی معنی یہ ہے چھوڑنا۔ ہجرت کا لفظی معنی کیا ہے؟
چھوڑنا. اسلامی تاریخ میں ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا جہاں صحابہ کرام نے دو میں سے ایک کو رکھنا تھا، ایک کو چھوڑنا تھا. یا اپنے گھر رکھ لیں، اپنا شہر رکھ لیں، مکہ رکھ لیں، یا پھر حضور کو رکھ لیں. اگر وہ مکے میں رہتے ہیں، اپنے کاروبار رکھتے ہیں، اپنا گھر بار رکھتے ہیں، تو پھر حضور کے ساتھ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے. اسلامی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جسے ہم ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کا لغوی معنی ہی ہے چھوڑنا. ایک کو رکھنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے. یا گھر بار رکھ لو، اپنا شہر رکھ لو، دکانیں رکھ لو، یا پھر حضور کو رکھ لو. صحابہ کرام کے جذبہ وفا پہ کروڑوں سلام ہو، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، حضور کو نہیں چھوڑا. این را کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، اور فریدہ حاجت ناہی اسیں ہک دیدار دے پکڑے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بیوی اور بیٹا، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ مکے میں ہے، صحابی مدینہ منورہ چلے گئے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ چچا نے جناب عبدالشمس، جن کا نام بعد میں عبداللہ رکھا گیا، ان کے تن سے کپڑے بھی اتروا لیے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، اس طرح وہ برے نہ ہو گئے. چچا نے پرورش کی تھی، ماں کے پاس گئے، مجھے کپڑا دو. ماں نے اپنی چادر دے دی. انہوں نے دو حصے کیے، ایک سے ستر ڈھانپا، دوسرے کو سر پہ رکھا، ننگے پیر مکے سے مدینہ منورہ آ گئے. گلا نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں. ہجرت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ظاہری ہجرت، ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آنا اسلام کے لیے، ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک آنا، یہ ظاہری ہجرت ہے. ایک ہے روحانی ہجرت، گناہ کی بستی چھوڑ کے نیکیوں کی بستی میں آ جانا. اس وقت کوئی ارادہ کرتا ہے گناہ چھوڑنے کا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، روحانی ہجرت. گناہوں کی، غفلت کی وادی چھوڑ کے اطاعت الہی کے شہر میں آباد ہو جانا. یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. وہی جذبہ قربانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے اوپر قربانیاں واجب کی گئی ہیں. جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے. جو چیز پیروں کی بیڑی بنتی ہے، جو چیز انسان کو اطاعت الہی کے راستے میں چلنے سے روک لیتی ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا یہ قربانی ہے. عام طور پہ دنیاوی مال یہ رکاوٹ بنتا ہے، اولاد یہ رکاوٹ بنتی ہے. اولاد کی محبت، انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی گئی ہے، تو اولاد کی محبت انسان کو کئی نیکیوں سے روک لیتی ہے، کئی گناہوں میں ڈال دیتی ہے. اولاد نعمت بھی ہے اور اولاد آزمائش بھی ہے. اولاد کی یہ دونوں حیثیتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اولاد نعمت بھی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اولاد مانگی، رب حب لی من الصالحین، انبیاء نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، تو یہ نعمت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کہتا ہے اولاد آزمائش بھی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ